بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو فرعون یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ تین قدرتیں جو ہیں وہ مقابل پہ آتی ہیں، اور یہی وہ تین قدرتیں ہیں جو ہر زمانے میں نبی کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور وقت کے امام کے سامنے بھی یہی تین قدرتیں جو ہیں وہ سامنے ہوں گی، اور انہی تین قدرتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے زمان غیبت میں مومنین کو تیار ہونا چاہیے. عرض آپ کے سامنے کیا کہ سب سے پہلی فرعونیت ہے. فرعونیت یعنی وہ قوت، وہ قدرت، وہ طاقت، وہ حکومت جو ظلم و جور کی بنیاد کے اوپر قائم ہو، لوگوں کو ملٹری یا پولیس یا ایڈمنسٹریشن کے پاور کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کا استحصال کرے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرے. یہ ایک قوت و قدرت ہے جو ہر زمانے میں ہوتی ہے، جس سے مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ کے سامنے فرعون آیا، اسی طریقے سے ہر زمانے میں نبیوں کے سامنے، اماموں کے سامنے ایک پاور جو تھا، وہ پاور کون سا تھا؟ وہ گورنمنٹ و ایڈمنسٹریشن جو ظالمانہ تھی، اور یہ ہمیشہ رہی. اس پہ آپ کے سامنے اشارہ کیا، مفصل تو اس پہ بات نہیں. دوسری قوت و قدرت آپ کے سامنے کل پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ قوت ہے جسے قارون خدا نے معرفی کیا. قارون یعنی وہ طاقت جو پیسے کی بنیاد کے اوپر، وہ طاقت جو حق اور باطل پیسے کی بنیاد کے اوپر اپنی قدرت کو استعمال کر کے حق کو باطل و باطل کو حق اور استحصال کرتی ہے، ایکسپلائٹ کرتی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتی ہے، اور خود اپنے فائدے کے لیے غریبوں کا، کمزوروں کا، مظلوموں کا، حقداروں کا حق کھاتی ہے. اب قرآن نے ایک نظریہ پیش کیا قارون کا، لیکن علماء کہتے ہیں یہ قارون ایک فرد نہیں ہے، صرف قارون پورا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے جہاں پر سسٹمیٹک غریبوں کا، کمزوروں کا، مظلوموں کا حق کھایا جائے، اس طبقے سے جو پیسے والا طبقہ ہے، اور نظام بند یعنی اور سسٹمیٹک اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے کل مفصل ہندوستان کے حالات کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ کیسے ہندوستان ایک پیسے والے ملک تھا، پیسے والا ملک تھا، برٹش نے استحصال کیا. آج ہمارے ملک میں جو پیسے والے امبانی اڈانی ہیں، کس طریقے سے ہندوستان میں جو خدا نے غنائم پیدا کیے ہیں، اب وہ غنائم چاہے وہ کول ہو، مثلا زمین سے نکلنے والا کول ہو، آئل ہو، جو چیزیں ہوں. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں آئل بھی بہت ہے، آپ جانتے ہیں بات کو، ہندوستان میں آئل بھی بہت نکلتا ہے، لیکن یہ تمام آئل کس کے پاس ہے؟ ریلائنس کے پاس ہے. ہندوستان میں جو کول نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، بہت بڑی کھان ہے ہندوستان میں کوئلے کی، لیکن یہ چند فیملیز ہیں
جو تمام ہندوستانیوں کا، غریبوں کا، مظلوموں کا حق ہے، یہ صرف چند فیملیز ہیں جو اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے زمین سے نکلنے والے دیگر غنائم جو ہیں، جو اللہ نے مومن انسانوں کے لیے خلق کیے تھے، کچھ ظالمین اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ قانونی نظام ہے، اور جب امام آئیں گے تو امام کیا کریں گے؟ اسی قانونی نظام کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے۔ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسلام میں دولت کا کیا تصور ہے، قوت و قدرت کا کیا تصور ہے، تو یہ کل آپ کے سامنے مفصل کوشش کی کہ آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کر سکیں، لیکن خود مفصل موضوع ہے، اس کے اندر انشاءاللہ بہترین، مجھ سے بہتر چھوٹا سا طالب علم، مجھ سے بہتر علماء آئیں گے، انشاءاللہ بہتر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ میں نے صرف فہرست وار ایک چیز آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یہی قرآن میں، یہی آیتوں میں ذکر ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ مال و دولت صرف ایک طبقے میں گردش نہ کرے۔ قرآن کی آیت کہ مال و دولت صرف ایک خاص طبقے میں گردش نہ کرے، بلکہ مال و دولت تمام انسانوں کے درمیان گردش کرے۔ لیکن جب مال و دولت ایک خاص طبقے کے پاس آتا ہے تو خاص طبقہ وہ مال و دولت کو تمام انسانوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے خدا نے نظام خمس کو بنایا، خدا نے نظام صدقات کو بنایا۔ خدا کے یہاں کلن نظام یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے تو خدا نے نظام یہ بنایا کہ جب تک تم میرے بندوں کی خدمت نہیں کرو گے، جب تک میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے کہ بندے مرتے رہیں، جو کرتے رہیں، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے میرا کام میرا قبول بھی ہو رہا ہے۔ ایسا قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا کے یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا بندگان خدا کی خدمت کے بغیر انسان خدا تک پہنچ سکے۔ تو بس کل جو موضوع میں نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا، وہ موضوع کے اندر ایک مثال دے کے آج کی بات کو میں شروع کروں۔ کل آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ مومن قدرت مند ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے کے بات کو میں آج کی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے کہ اگر آپ دنیا کی محبت کیسی ہے، وہ ایسی ہے کہ کسی کو تھوڑا مل جاتا ہے اور وہ تھوڑا ملنے میں بھی انسان سے ہضم نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ اور کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کے سامنے اسے لگتا ہے کہ میں فقیر ہوں، ہے نا؟ یہ انسان کے اوپر ہے۔ توجہ کیجیے، انسان، اگر آپ مثال دیکھیں کہ ایک سمندر ہے، بہت بڑا سمندر، سمندر میں پانی کتنا ہے؟ فراوان پانی، جہاں تک نظریں دوڑائیں آپ کو پانی پانی نظر آتا ہے نا؟ اس میں آپ ایک کشتی دیکھتے ہیں، کشتی خود بڑی ہے لیکن سمندر کے مقابلے میں کشتی بہت چھوٹی سی۔ لیکن آپ دیکھیں پورے اتنے سمندر میں وہ ایک کشتی سوار ہوتی ہے اور کشتی چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ یہ کشتی کیوں چل رہی ہے، کیوں ڈوب نہیں رہی ہے، اتنا پانی ہے، یہ پانی کشتی کو ڈبو کیوں نہیں رہا ہے، تو آپ جواب دیں گے جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے، جب تک کشتی چلتی رہے گی، کیونکہ کشتی پانی کے اوپر ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہے۔ لیکن جب بھی کشتی کے اوپر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا کی محبت بھی ایسی ہے، جب تک انسان کے پاس دنیا فراوان ہو، اتنی ہو جتنی سمندر کے اندر پانی ہے، لیکن انسان کے قدموں کے نیچے دنیا ہے، تب تک انسان ڈوبتا نہیں ہے۔ جب یہی مال و دولت بجائے اس کے کہ قدموں کے نیچے ہو، انسان کے سر میں گھس جاتا ہے، جب وہ سر میں گھس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
ایک اور مثال دوں، چھوٹا سا پتھر ہے، پتھر چھوٹا سا ہے، آپ اس کو پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ پتھر کتنا سا ہے؟ چھوٹا سا ہے، لیکن پانی کے اندر فوراً ڈوب گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پانی کے اوپر سنبھال نہیں پایا۔ پتھر چھوٹا سا ہے، پانی بھی کم ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت ہے کہ انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی دنیا کی محبت بھی انہیں ڈبو دیتی ہے، اور کچھ امام خمینی کی طرح ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ دولت پوری دنیا کی قدموں کے نیچے ہے۔ امام خمینی کو کہا گیا کہ شاہ نے پیلس خالی کیا ہے، اس میں چل کے رہیں۔ امام خمینی نے کہا جب تک ہر ایرانی کے لیے ویسا پیلس نہیں بنوا دوں، جب تک میں اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ تصور دیکھیں، تو بس دنیا کی محبت کسی کسی کے لیے، چھوٹی سی دنیا کی محبت اسے ڈبو دیتی ہے، اور کسی کسی کے پاس مال و دولت فراوان ہوتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ابھی بھی فقیر ہوں۔ یہ سب خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے جیسے مجھ پر احسان کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں پہ ویسے ہی احسان کروں۔ بس دنیا کی دو محبت، ایک خوبصورت ہے جس کے اندر، کل میں نے آیتیں پڑھی، یہ سب آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کل آیتیں پڑھی کہ جس کے اندر مجھے پتا ہے کہ دنیا کی دولت ہے تو میں یتیم خانہ بنا سکتا ہوں، دنیا کی دولت ہے تو 100 بچوں کا ایجوکیشن کی فیس بھر سکتا ہوں کسی کو بولے بغیر۔ دنیا ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں، دنیا نہیں ہے تو میں اپنے گھر کا خود خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کو خدا نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ مومنین کی جب آیتیں خدا کہتا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہیں، اس کے اندر خدا کہتا ہے مما رزقناہم۔ مومن کون ہے؟ جو اس میں سے دے جو خدا نے اسے دیا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا مومن کی صفات وہ ہے کہ جو لے جو خدا نے دیا، نہیں، خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ مما رزقناہم، خدا نے جو دیا ہے اس میں سے دینے والا مومن ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے، مومن وہ نہیں ہوتا جس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے۔ خدا نے کیا چاہے؟ مومن کیسا ہو؟ مومن قدرت مند ہو، طاقتور ہو۔ عزیزانی گرامی توجہ کیجیے، خدا نے انسان کے لیے کچھ چیزوں کو خدا نے کہا جائز نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی بے عزتی کرے لوگوں کے درمیان، خود کی بے عزتی کرے، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ میں اپنی بے عزتی کر رہا ہوں، آپ کو کیا ہے؟ خدا کہتا ہے تم اپنی بے عزتی نہیں کر رہے ہو، تمہاری نفس کو خدا نے محترم بنایا ہے، تمہاری نفس کو خدا نے عزت مند غیرت مند بنایا ہے۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی نفس کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرو، خدا نے تمہیں بھی اجازت نہیں دی۔ انسان کے اندر جو خدا ایک چیز چاہتا ہے وہ غیرت ہے، اور غیرت انسان کے لیے بہت اہم صفت ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم کہ اگر غیرت چھین لے آپ اس سے تو وہ قوم نابود ہو جائے۔ الگ الگ قسم کی غیرت ہے۔ پس عزیزان گرامی، مال و دولت کی چاہت انسان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن کس لیے؟ آخرت کو خریدنے کے لیے۔ مومن کے اندر مال و دولت کی چاہت ہونی چاہیے، کیوں؟ آخرت کو خریدنے کے لیے۔ قدرت ہونی چاہیے، مگر نہ آپ قدرت کو حاصل نہیں کریں گے، ظالمین قدرت کو حاصل کریں گے، ظالمین حاصل کریں گے تو ظلم کریں گے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ظالمین کو نہ اجازت دیں کہ وہ قدرت کو حاصل کریں، آپ خود قدرت کو حاصل کریں۔ بس عزیزان گرامی، دو محبتیں دنیا ہے، ایک بری ہے ایک اچھی ہے۔ بری وہ ہے جو ہمارے دماغ میں گھس جائے، جو ہمیں قارون بنا دے، جو ہمیں یزیدی نظام کا غلام بنا دے، اور ایک دنیا کی محبت ہے جہاں پر میں
حضرت خدیجہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اتنا مال و دولت رکھنا چاہتا ہوں کہ وقت کے امام کو جب بھی ضرورت پڑے تو میں خزانوں کو کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ دو نظریے ہیں دنیا کی محبت کے، دونوں نظریے اپنی ایک باطل ہے اور ایک صحیح ہے۔ مومن کو صحیح نظریے کے ساتھ ہمیشہ پروگریس کرتے رہنا چاہیے، راضی نہیں رہنا چاہیے۔ مومن کو یہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کنٹینیوس آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عزیزان گرامی، توجہ کیجئے۔ آج ہم تیسرے موضوع کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں کہ تیسرا نظام کیا تھا جو دشمن خدا کا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سامری ہے۔ سامری یعنی وہ نظام جہاں پر چھل کپٹ، سام دام دنڈ بھید بھاؤ، جہاں پر جو ہے چالاکی شیطنت استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کے سادے پن کا استعمال کر کے وہ چیزیں لوگوں سے کرائیں جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کریں، جو ان کے لیے خود ضرر اور نقصان دہ، لیکن ان کے ذہن پہ اس طریقے سے کنٹرول کر لیں کہ ان کے ذہن پہ کنٹرول کی وجہ سے خود وہ ایسے کام کریں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اور یہ کچھ لوگ دنیا کے ہوتے ہیں جو یہ کام کو انجام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے ذہنوں کو کچھ لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا میں اکثر میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا جو ہیں وہ 10 سے 12 فیملیز ہیں جو اکثر دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی 10 یا 12 فیملیز ہیں، آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہی آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ کے ذہن کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا کیسی ہوگی، دنیا کیسی ہونی چاہیے، دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہونا چاہیے، کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، سب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور میڈیا کے تھرو ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم میڈیا دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے ہاں یہ صحیح بات ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ہم بعد میں لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے۔ یعنی ان لوگوں کے فکر کو ہم لوگ آ کے اپنانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے۔ توجہ کیجئے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، خلاصے میں آج میں تھوڑی ڈیٹیل میں بیان کروں گا کہ جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جنگ عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا۔ جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تو بم ڈالے، میزائل ڈالے، وہاں لوگ مرے، لاکھوں لوگ مر گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہے نا، یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی، بہت ظلم ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کا عراق پہ کنٹرول ہو گیا، ہے نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ کی بنیاد پہ کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ جب قبضہ ہو گیا وہاں پر عزیزان گرامی، تو عراقی جو ہیں وہ امریکہ کو پسند کرنے لگے یا نفرت کرنے لگے؟ نفرت کرنے لگے نا۔ تو جب ایسی جنگ ہوتی ہے جہاں پر فزیکلی حملہ کیا جاتا ہے، ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی ہے، اس پہ قبضہ کرتی ہے، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، انہیں بہت خرچ کرنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، ملٹری دینی پڑتی ہے، پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، بم دینے پڑتے ہیں، خرچ کرنا پڑتا ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہاں قبضہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، آئل ان کے پاس چلا گیا، بہت سارے فائدے ہوئے، لیکن عوام ان سے نفرت کرنے لگی۔ لیکن ایک دوسری جنگ کی قسم ہے جس میں انسان خود اپنی خواہش سے وہ کام کرتا ہے جو دشمن چاہتا ہے، اور جو دشمن ہے جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت کرتا ہے، اور دشمن کی خواہش کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اور دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس میں خرچ کم ہوتا ہے، جان نہیں جاتی، اور وہ جو بیٹھے لوگ ہیں
وہ آپ سے دشمنی بھی نہیں کرتے، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جنگ جسموں پر قبضے کی جنگ نہیں ہے، یہ فکروں پر قبضے کی جنگ ہے۔ تو جس قوم کی فکر پر قبضہ کر لیا، وہ فکر کے حساب سے وہ قوم دوسری قوم کی غلام ہوتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے میں آزاد ہوں، میں اپنے آزادی سے فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن آزادی سے کوئی فیصلہ ہوتا نہیں۔ بس عزیزان گرامی، دنیا میں جو طاقتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، انہوں نے انسان کو غلام بنانے کے لیے انہوں نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو کریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں فیس بک یوز کرنے کے لیے مہینے کا کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ؟ انسٹاگرام یوز کرنے کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ ٹک ٹاک یوز کرنے کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ یہ سب یوٹیوب یوز کرنے کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ یہ سب فری کیوں ہیں؟ آپ اگر مثلا یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر 1000 ویڈیو ان کے پاس ایسے آ جائے گا تو ان کو ایک بڑی آرٹسٹ چاہیے نا، لیکن اتنے ملینز آف ویڈیوز وہاں پر سٹورڈ ہیں، کتنا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا، کتنا بڑا سرور ہوگا، کتنا خرچ کرتے ہوں گے، کتنا سیکیورٹی پہ خرچ کرتے ہوں گے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سب فری آپ کے لیے نا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں۔ اگر وہ کوئی چیز آپ کو فری دے رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں، آپ اس کا خزینہ ہے۔ پیسہ خزینہ نہیں ہے، آپ اس کا خزینہ ہے۔ آپ کیوں؟ کیونکہ آپ جو بھی دیکھیں گے وہ وہی دیکھیں گے جو وہ چاہتے ہیں، آپ وہی سوچیں گے جو وہ چاہتے ہیں، آپ وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ پلس آپ کا ڈیٹا، آپ گئے یہاں سے چائے پینے کے لیے، آپ نے کہا میں یہاں چائے پی رہا ہوں، آپ گئے اس کے آگے میں نے یہ جینز خریدا ہے، میں نے یہ شوز خریدا ہے، جوانوں کو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پھر آپ کا ڈیٹا ان کمپنی کو بیچتے ہیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، اس پروڈکٹ کو وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، انسٹاگرام کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ایک نیوز میں بیٹھا تھا، تو نیوز کے جو 2 رپورٹر تھے، اچانک ان لوگوں نے بات کی کہ میں جاپان جاؤں گی تو میں ٹوکیو میں رہنا چاہتی ہوں، ٹوکیو میں کوئی ہوٹل ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اور آپ کو ٹوکیو میں ہوٹل کو جانتے ہو، فون سامنے رکھا ہے، فون بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انسٹاگرام کے مالک کے سامنے لائیو ویڈیو میں اس نے فون کھولی، بولی کہ دیکھو میں انسٹاگرام کھولتی ہوں اور مجھے یقین ہے ٹوکیو کی ہوٹل کا ایڈورٹائز آیا۔ اس نے فون کھولی، فون جب چلائی، پہلا یا دوسرا ایڈورٹائزمنٹ اس کو کائے کا آیا؟ ٹوکیو کی ہوٹل کا۔ یعنی اگر آپ نے فون آن بھی نہیں کیا ہے پھر بھی فون سن رہا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فون آن نہیں کیا ہے، فون سامنے رکھا ہے، وہ اپلیکیشن آن نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ کی ہر بات وہ سن رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، میری طرف توجہ کیجئے کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ آپ کے ڈیٹا کو، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ان کو نہیں پتا، ہر چیز آپ کی زندگی کی معلومات ان کے پاس ہے، اور ہر معلومات کو وہ کمپنیز کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی، وہ آپ کے ڈیٹا کو دنیا کو بیچ رہے ہیں۔ بہت سخت ہے جو جنگ آج کی ہے، یہ جنگ جو ہے میڈیا کی بہت سخت ہے۔ توجہ کیجئے، تو دنیا کے اندر جو میڈیا بنایا گیا ہے، یہ میڈیا ہر زمانے میں موجود تھا۔ میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انفارمیشن اور معلومات پہنچانا۔
جب وہ میڈیا آپ کو انفارمیشن وہ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، آپ کو انفارمیشن وہ دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. مثال کے طور پر نوح میں گھر توڑے گئے، تو نوح میں گھر توڑے گئے وہ دکھانے کے بدلے ان لوگوں نے شروع کر دیا کیا؟ سچن جھنگور جیسا ہے، سچن جھنگور جیسا ہے. یہ سچن میں ہے کیا؟ پورا صبح شام کیا ڈرامہ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا کنٹرول کرنا چاہتا ہے آپ کیا دیکھیں، اور آپ جو دیکھیں گے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ کے فیصلے کو متاثر کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دکھائیں جو وہ چاہتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت یہی ہو رہا ہے. اسلامی گرامی توجہ کیجئے. اچھا، جو آج ہو رہا ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے ایسا تھا. ہمیشہ سے ظالمین نے میڈیا کا استعمال کیا، کس لیے؟ لوگوں کی انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ لوگ وہ فیصلہ کریں جو وہ چاہتے تھے. ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اسباب بدل گئے ہیں. اس زمانے میں میڈیا کچھ اور تھا، آج کے زمانے میں میڈیا کچھ اور ہے. قانون نہیں بدلا، قانون یہی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے چیزیں واضح ہیں. ہم نے ہمیشہ سنا مولا کائنات جب شہید ہوئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ شامیوں نے کہا علی نماز بھی پڑھتے تھے. ہم لوگوں نے سنا نہیں یہ بات کہ جب علی نماز کی حالت میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کیا سوال کیا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہی کہا نا. آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں کہا؟ کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ 25 سال مولا علی کی جب سکوت کا زمانہ تھا تو شام کے بچے جو پیدا ہوئے تھے اور 25 سال تک پہنچے تھے، وہ صبح شام منبروں سے صرف ایک چیز سن رہے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ مولا علی پہ لعنت اور گالیاں ہیں. تو 25 سال وہاں کی قوم کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے علی سے نفرت کرنا. وہ سمجھتے تھے علی بے نمازی ہے. توجہ کیجئے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ توجہ کیجئے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کا میڈیا اس زمانے کا منبر تھا اور وہاں کے انفلوئنسر اس زمانے کے علماء تھے. تو میڈیا جو پبلک کو انفارمیشن دے رہا تھا وہ یہی دے رہا تھا کہ علی بے نمازی. تو جو بچہ پیدا ہوا تھا اور 25 سال کا ہو گیا، اس نے 25 سال تک صرف یہی دیکھا ہے. اور جو 10 سال کا تھا جب مولا علی علیہ السلام سے ان لوگوں نے خلافت کو چھینی، یا مثلا امام حسن علیہ السلام کے بعد جو خلافت ان کے پاس آئی یا حکومت ان کے پاس آئی، تب سے لے کے 25 سال کا جو پیریڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، یا اس کے جو ٹوٹل پیریڈ مولا علی کے سکوت کا پیریڈ ہے، اس زمانے میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ گالیاں دی جا رہی. پھر 10 سال امام حسن کی زندگی میں امامت میں اور 10 سال امام حسین کی، یعنی 45 سال شام کے اندر صرف لوگوں کی تربیت کی گئی میڈیا کے ذریعے سے کہ علی برے. اب عظمت حضرت زینب کو سمجھیں. حضرت زینب اور چوتھے امام خطبہ وہاں دے رہے ہیں جہاں پر 45 سال تک لوگوں نے یہ سنا تھا کہ علی علیہ السلام بے دین ہیں، اہل بیت دین کے دشمن ہیں. اس ماحول میں شام میں بی بی نے جو خطبہ دیا اور چوتھے امام نے جو خطبہ دیا وہ واقعی معجزہ تھا. واضح ہوا حالات کیا تھے، میڈیا کا کنٹرول کتنا تھا. اور اس میڈیا کے کنٹرول کے اندر چوتھے امام نے اس میڈیا کو استعمال کیا جو میڈیا ان کا تھا. یزید نے جو دربار سجایا تھا وہ اس زمانے کے
سب سے زیادہ طاقتور لوگوں کا دربار تھا. اس کے اندر اس کے وزراء موجود تھے, اس کے انٹلیکچوئلز موجود تھے, اس کے شاعر موجود تھے. اس زمانے کے جو طاقتور لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے. پلیٹ فارم دشمن نے بنایا, استعمال سید سجاد نے کیا. اس زمانے کا سب سے طاقتور پلیٹ فارم یزید کا دربار تھا. اس پلیٹ فارم کو جو میڈیا جو اس زمانے کا تو بنایا دشمن نے, استعمال سید سجاد نے کیا. یہ ہے میڈیا کی جنگ. آپ کو میڈیا کو مات وہاں دینا ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ ایک فلم بنائے کشمیر فائلز 15 کروڑ خرچ کر کے, اور وہ 15 کروڑ انسانوں کو دکھائیں, ہم جواب میں 1000 لوگوں کے سامنے مجلس میں جواب دے دیں اور ہمیں لگتا ہے ہم نے جواب دے دیا. کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی بات کو 15 کروڑ تک پہنچا رہے ہیں, ہم اپنی بات کو 2000 تک پہنچا کے 10,000 20,000 1 لاکھ تک پہنچا کے, میں لگتا ہے میری ذمہ داری نہیں. جنگ میں ایکچولی ہم لوگ ہیں نہیں پھر, کیونکہ جنگ کی جگہ بدل گئی ہے. جنگ کی جگہ بدل گئی ہے. میڈیا میں کیا ہے, جس جنگ کی جگہ پر آپ کی جنگ ہو آپ کو وہیں پر جواب دینا ہوگا. انہوں نے فلم بنائی ہے تو آپ کو فلم کا جواب کس سے دینا ہوگا؟ فلم سے. یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ فلم بنائے اور آپ جواب کیسے دیں؟ مولانا ہم لوگ کیسے فلم بنائیں؟ ہم لوگ فلم بنا سکتے ہیں, جائز ہے. مختار نامہ کیا تھا, ہے نا؟ ایک مختار نامے نے وہ کام کیا جو ہزاروں مجلسوں نے شاید نہیں کر پایا. جوانوں کو اتنا بیدار کر دیا ایک مختار نامے نے, ہے یا نہیں؟ میڈیا کا استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے. توجہ کیجیے سامعین گرامی, دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن نے اس زمانے میں منبر کا استعمال کیا جو اس زمانے کا میڈیا تھا, علماء کا استعمال کیا جو اس زمانے کے انفلوئنسرز تھے. ان لوگوں کا استعمال کر کے کیا کیا؟ حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیا. اب ہمیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس زمانے میں سید سجاد نے ان کے منبر پر مقابلہ کیا تھا. آج دشمن جس میڈیا پہ حملہ کر رہا ہے ہمیں اس میڈیا پہ تیار ہو کے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. ظہور یعنی تیاری کا نام, محنت کا نام, طاقتور بننے کا نام, قدرت مند بننے کا نام ہے. بس دشمن کا حملہ کر رہا ہے میزائل سے, ہم لوگ کس سے لڑ رہے ہیں؟ بلیڈ سے. بس پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی. دوسری چیز, یہ تو میں نے آپ کلی طور پر کہا. دوسری چیز, دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے, جنگ نرم جو ہوتا ہے, سافٹ وار ہوتا ہے, مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس میں الگ الگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. ایک آپ کے سامنے آج میں بیان کروں. وہ ایک ٹیکٹک کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے احساسات کو ابھارنا, لوگوں کو جذباتی بنا دینا. جب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں تو عقل سے استعمال نہیں کرتے, جذباتی ہو کے جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے اہل بیت نے کیا کہا, جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انسان جب زیادہ خوش ہو یا زیادہ غم میں ہو تو انسان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. خوشی میں ہو کے بول دیا کہ میں تجھے 5 لاکھ دوں گا, باہر نکل کے سوچا یار گڑبڑ ہوگی. اس لیے اہل بیت نے کیا بولا, جب خوش ہو تو خاموش رہو, زیادہ مت بولو. یہ بہت غمگین ہو, اس لیے خواتین کو طلاق کا موقع اسلام نے نہیں دیا, سوائے اس کے کہ موارد خاص ہیں, کیونکہ یہ ایموشنل ہو کے فیصلہ کرتی ہیں. امریکہ میں جہاں پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, گریجویٹ یا کالج لڑکیاں جو کالج جا چکی ہوتی ہیں, 95% یا 90% طلاق کے کیسز لڑکیاں اقدام کرتی ہیں امریکہ میں, کیونکہ پڑھی لکھی ہیں, ایجوکیٹڈ, انہیں لگتا ہے
ایموشنل ہو گئی تو اپنی جان دینے کی بات کرتی ہیں خوشی میں، غمگین ہو گئی تو فوراً طلاق کی بات کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایموشن حاوی ہوتا ہے. اس لیے جب انسان ایموشنل ہوتا ہے اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ریشنالٹی کے، عقلانیت کے زمرے میں نہ آتا. توجہ کیجیے. تو دشمن کی ٹیکٹکس میں سے ایک کیا ٹیکٹک ہے کہ انسان کو کیا کرے، ایموشنل کر دے، تاکہ ایموشن کی بنیاد کے اوپر انسان فیصلہ نہ کرے اور غلط فیصلہ. توجہ کیجیے. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے موارد کو پیش کرتا ہوں. رسول خدا کا زمانہ ہے اور جنگ بدر مسلمانوں نے جیت گئے. جب جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی تو جنگ بدر کے بعد جو ہے ابو سفیان کا قافلہ مدینے سے گزر رہا تھا. تو مدینہ ہے، مدینہ میں مسلمان ہیں، رسول ہیں. مکہ میں مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں. تو جب مکہ والے جنگ ہار گئے تو مکہ والے کیا کرنے لگے، رسول خدا کے جو یا مسلمانوں کے جو رشتہ دار تھے یا مسلمانوں کی پراپرٹی جو تھی اس پر نقصان کرنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا ہے اس کو گھیر لو تاکہ ہم لوگ ان سے وہ رکوا سکیں. یہاں ابو سفیان راستے میں تھا، اس کو آتے آتے یہ پتا چلا کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، یہ ہمارا قافلہ گھیر لیا جائے گا. تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام زمزم ہے تاریخ میں، اس کو بھیجا، کہا کہ تم پہلے مکہ چلے جاؤ. تو وہ گھوڑا لے کے پہلے مکہ چلا گیا. جب وہ مکہ گیا تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھوڑے کے کان کاٹ دیے، گھوڑے کی ناک کاٹ دی، پورے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود کو پورا زخمی کر کے خونالود ہو کے مکہ میں داخل ہوا. اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہنے لگا کہ مسلمانوں سے اگر اپنی جان بچانی ہے، اپنے مال کو بچانا ہے، اور تم چاہتے ہو مدینہ کا راستہ تمہارے لیے سیف رہے، تمہارا بزنس سیف رہے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں سیفٹی رہے، بزنس رہے، تو تم کیا کرو، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وگرنہ یہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس طریقے سے جذباتی کرتا رہا، پورے مکہ میں گھومتا رہا. شام تک ایک بڑی فوج تیار ہو گئی مکہ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. ہوا کیا، مسلمانوں سے مقابلے کے لیے لوگوں کے احساسات کو بھڑکایا گیا اور لوگ احساساتی ہو گئے. اور جب احساساتی ہو گئے تو یہ نہیں پوچھا کہ صحیح تھا غلط تھا، انفارمیشن جو دی گئی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، نہیں. انسان احساساتی ہو جاتا ہے تو ایسے ہی کرتا. یہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے امیہ بن خلف. مکے میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کچھ لوگ آ کے اس سے پوچھے امیہ تم لڑنے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میں لڑنے نہیں جاؤں گا. تو کچھ لوگ آتے ہیں سورما لے کے اور عورتوں کے زیور لے کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. کہتے لڑنے نہیں جا رہے ہو تو جاؤ زیور پہن کے گھر میں بیٹھو عورتوں کی طرح. یہ اتنا احساساتی ہو جاتا ہے کہ جنگ کے لیے وہیں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہاں جا کے واصل جہنم بھی ہو جاتا ہے. ہوا کیا جذبات کا استعمال. جذبات کا استعمال، انسان جذباتی ہو گیا، جذبات میں فیصلہ کر رہا ہے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے. حضرت عثمان کے قتل میں سب سے آگے معاویہ تھا، اور امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام خود انہوں نے امام حسین اور حضرت عباس کو بھیجا تھا تاکہ جائیں حضرت عثمان کا دفاع کریں، حضرت عثمان کا دفاع کریں. کیونکہ مولا علی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان قتل ہوں، اور جو خلیفہ کو قتل کرنا، خلیفہ کشی ایک رسم بن جائے. اس کے مقابلے کے لیے امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے. اور معاویہ نے جو قتل کروانے میں سب سے آگے تھا معاویہ، اور معاویہ نے قتل کروایا کس کا؟ حضرت عثمان. اور جب قتل ہو گئے تو ان کا کرتا لیا اور کٹی ہوئی انگلیاں لے کے کہاں گیا؟ شام میں. اور مسجد شام میں ان کا کرتا لٹکایا، خون بھرا ہوا،
اور کٹی ہوئی انگلیوں کو لٹکایا اور ایک ایسا خطبہ دیا جس کے اندر لوگوں کی غیرت کو للکارا. لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ لوگوں نے قسم کھائی کہ جب تک علی کا قتل نہ کر دیں تب تک جو ہے ہم لوگ اپنے گھر پہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. رزلٹ کیا ہوا؟ دشمن کی ٹیکٹکس کیا ہیں؟ کیا ٹیکٹکس ہیں؟ جذبات کو بھڑکا دو. جب جذبات بھڑک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان صحیح فیصلہ یہ نہیں پوچھے کہ واقعی علی نے قتل کیا یا نہیں کیا، کہ انسان جذباتی ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. جذباتی ہوتا تو عقل کی بات نہیں کرتا. اور دشمن ہمیشہ اس ٹیکٹک کو استعمال کرتا ہے کہ جذباتی کر دو اور جذباتی کرنے کے بعد انسان جو ہے فیصلہ. مثلا کشمیر فائلز مووی بنائیں گے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان کتنے نعوذ باللہ ظالم ہیں. لوگ جب تھیٹر سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے کبھی جا کے پوچھا کہ واقعی ایسا ہوا نہیں ہوا، کتنا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا نہیں پوچھا. نکلتے ٹائم کیا بول رہے تھے؟ گالیاں دے رہے تھے، قتل و غارت کی بات کر رہے تھے، مارنے مرنے کی بات کر رہے تھے. کیوں؟ ٹیکٹکس یہی ہے کہ جذبات کو ابھارا جائے. اور آج جو ظالمین ہیں وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بچوں کے فیوچر کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ وہ بچے جنہیں ہمیں بتانا چاہیے، ہمارے ہندو بھائیوں کے بچوں کو جنہیں ہمیں بتانا چاہیے کہ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پڑھائی کریں، آگے بڑھیں، اپنے ملک میں کنٹریبیوشن کریں، اپنے ملک میں کامیابی کے اندر سہیوگ کریں. یہ کرنے کے بجائے انہیں بھڑکا کے کہا جا رہا ہے ایک قوم تمہاری دشمن ہے، تمہیں ان سے لڑنا چاہیے. اور ان کے جذبات کو استعمال کر کے ووٹ میں تبدیل کر کے خود اپنے بچوں کو IPL کا ہیڈ بنا دیتے ہیں. ان کے بچوں کو جذباتی کر دیتے ہیں، خود کے بچوں کو BCCI کا پریسیڈنٹ بنا دیتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہے کہ جذبات کا استعمال کرو. کیرلا فائلز بنے، کیرلا سٹوری بنے، کشمیر فائلز بنے. جنگ نرم اور میڈیا کی جنگ میں ٹیکٹک یہی ہے. ٹیکٹک کیا ہے؟ ایموشنل کر دینا. جب لوگ ایموشنل ہوتے ہیں تو ایموشنز کی بنیاد پر صحیح غلط رائٹ رانگ یہ سب نہیں ہوتا. جھوٹ بولے جتنا چاہے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کا رزلٹ کیا ہے؟ لوگ ایموشنل ہوں گے. بس ہو کیا رہا ہے کہ ہم ابھی غیر کی بات کرتے ہیں، اپنی طرف پلٹ کے آئیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی جب جذبات حاوی ہوتے ہیں تو انسان عقل سے فیصلہ نہیں کرتا. توجہ کیجئے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو کیا کہا گیا میڈیا کے ذریعے سے؟ کہا گیا کہ شیعہ وہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. جبکہ آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا؟ آیت اللہ سیستانی نے کہا سنیوں کو اپنا بھائی مت بولو، ان کو اپنی جان بولو. کیا کہا؟ سنیوں کو اپنا بھائی مت بولو، آپ کے بھائی نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کی نفس اور جان ہے. یہ کہا نا آیت اللہ سیستانی نے. آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا شیعوں کے لیے حرام ہے. اکثر مراجع تقلید یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، جن کو مقدس مانتے ہیں، وہ خلفاء کو مقدس مانتے ہیں، خلفاء کی توہین کرنا منبر سے شیعہ مراجعوں کے حساب سے جائز نہیں. لیکن انہیں کیا کہا گیا؟ خود ہی ایسے لوگوں کو پروموٹ کر کے، ویزا دے کے، انہیں پڑھا کے، انہیں چڑھا کے اہل سنت کے جذبات کو کیسے بھڑکایا گیا؟ کہا یہ وہ قوم ہے جو تمہارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے. شیعوں کو بھڑکانے کے لیے کہا گیا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت زہرا کا قتل کیا ہے، تم اس سے دوستی کیسے کر سکتے ہو؟ دونوں قوم کو کیا کر دیا؟ جذباتی کر دیا. اب جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ تاریخ میں حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے نا؟ تحقیق نہیں کرتا، ریسرچ نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا، جب بھی تعصب
پریجوڈس حاوی ہو جاتا ہے، انسان عقل سے فیصلہ نہیں کرتا. تعصب حاوی ہو جاتا ہے تو انسان عقل سے فیصلہ نہیں کرتا. اس لیے ہم اور ہمارا دین تعصب نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے. جب آپ اہل سنت سے محبت کریں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں بھائی مل کے فیصلہ کریں گے بھائی تاریخ میں ہوا کیا تھا، حقیقت کیا تھی. آئے ہم لوگ حقیقت کو پہچانتے محبت سے، محبت کے ذریعے سے حقیقت کو پہچانتے ہیں. لیکن دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن نہیں چاہتا کہ محبت حاوی رہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ نفرتیں حاکم رہے. کیوں؟ کیونکہ نفرتوں کے ذریعے سے وہ اپنے فائدوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. واضح؟ گیم کیا ہے؟ گیم پورا وہی ہے کہ ایموشنل کر دو لوگوں کو. انسان جب ایموشنل ہو جاتا ہے پھر بے شمار کرنے لگتا ہے. تو سوچ نہیں رہا ہے نا، میرے یہ بے شمار کرنے سے میں لوگوں کو نزدیک کر رہا ہوں اہل بیت سے یا دور کر رہا ہوں؟ لوگوں کو اہل بیت کے در پر لا رہا ہوں یا دور کر رہا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا ہوں. کیونکہ جذباتی ہو گیا. اب غور کریں، شیعہ کی جتنی مشکلات ہیں وہاں پر کیا ہے؟ مرجع تقلید کو کس سے مقابلے پہ لے کے آئیں گے؟ عزاداری سے. اور کہیں گے امام حسین ورسز آیت اللہ سیستانی. انسان نیچرلی ایموشنل ہو جائے گا، بولے گا میں تو امام حسین کو مانوں گا، آیت اللہ سیستانی کو تو نہ مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے نہیں سوچ رہا، ایموشنل ہو گیا. جب آپ کوئی بھی قوم کو ایموشنل کر دے تو ایموشنز کی بنیاد پر وہ فیصلہ صحیح نہیں کرے گا. اس نے وہ یہ نہیں سوال کر رہا ہے کہ میں جس بات پہ بحث کر رہا ہوں وہ میری بنائی ہوئی رسم ہے، نہ کہ امام حسین ہے. لیکن اپنی بنائی ہوئی رسم کو کس سے مقابلے میں لے کے آ رہا ہے؟ مرجع تقلید کے. اور اسے لگ رہا ہے میری بنائی ہوئی رسم امام حسین ہے، اور امام حسین کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایموشنل ہو گیا، عقل سے استعمال نہیں. ٹیکٹک کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ایموشنل کرنے والی. لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں. جب ایموشنل ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کسی سے بھی لعنت پڑھوا لیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، نام نہیں لوں گا. ایک جگہ میں لنڈن میں تھا. لنڈن میں، نہ انڈیا پاکستان کی بات، گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لنڈن میں ایک عالم دین تھے، ذاکر تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سپیچ دیا تھا، وہ سپیچ کسی نے چھپ کے، میں نے گھر میں دیا تھا، کسی نے چھپ کے ویڈیو بنا دیا اور انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، جس کے بعد شیعہ سنی میں تفرقہ ہوا. تو میری سپیچ چھپ کے ڈالا تھا کسی نے، جبکہ میں نے اجازت نہیں دیا تھا. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جس نے ریکارڈ کیا تھا، سب نے بولے اس پہ لعنت. جس نے ریکارڈ کیا تھا سب نے بولے لعنت. اسی جذباتی ہوتے ہوتے اس نے لاسٹ میں بولا انٹرنیٹ پر ڈالا تھا، تو بولتا انٹرنیٹ پر، تو ساری پبلک نے بولی لعنت. کہ پبلک اس وقت سوچ نہیں رہی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. پبلک اس وقت سوچ نہیں رہی ہے میں کیا بول رہی ہوں. بہاؤ جو چل رہا ہے اس بہاؤ کے اندر سارے لوگ بہتے جاؤ. بس توجہ کیجئے، دشمن کی ٹیکٹکس کیا ہیں؟ ایموشنز کا استعمال کرنا. یوکرین کی جنگ ہوئی، یوکرین کی جنگ کو کس طریقے سے دکھایا گیا؟ وہی چیز روز پیلسٹائن میں ہوتی ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یوکرین کے معاملے میں ایموشنل کرنا ہے اور پیلسٹائن کے معاملے میں ایموشنل نہیں کرنا ہے. پس عزیزان گرامی، ایک دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ لوگوں کو جذباتی کر کے، جذبات کو ابھار کے اپنے فائدے میں لوگوں کی فکر کو تبدیل کر دینا. یہ پوری جو اخباریت، ملنگیت اور یہ تمام چیزیں، ان کا کور اسٹریٹجی کیا ہے؟ لوگوں کو جذباتی بنا دو. بس جب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہیں.
رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اگر انسان عقل سے سوچے تو اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بھائی آیت اللہ سیستانی انہوں نے 60 سال 70 سال اہل بیت کی حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے، اصول پڑھا ہے. بھائی میں اپنے آپ کو آیت اللہ سیستانی کے سامنے ایک چھوٹا ایک مثلا اگر وہ سمندر ہے تو میں اپنے آپ کو قطرہ بھی بولوں گا تو میرے لیے ایکچولی نہیں ہوں میں قطرہ بھی ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا جاہل سمجھتا ہوں. تو اگر میں اپنے آپ کو اتنا جاہل سمجھتا ہوں تو ایک جوان کتنا جاہل ہونا چاہیے ان کے سامنے. لیکن وہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں امام حسین سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا وہ شخص جس نے پوری زندگی امام حسین کے کلام کو پڑھنے میں گزار دی ہو. لیکن کیا ہو جاتا ہے انسان جب جذباتی ہوتا ہے تو جذبات میں فیصلہ کرتا ہے، جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ جذبات میں جو توجہ کیجئے جو چیز ایکچولی اس کے لیے ضرر ہے اس کو وہ اپنے لیے فائدہ سمجھنے لگتا ہے. اب ایک چیز آخر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد آقا کی سلامتی کے لیے بلند عزیزان گرامی سنیں، یہ جو جنگ ہوتی ہے جنگ نرم سافٹ وار، اس میں آپ توجہ کیجئے پوری دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ باطل کو حق کو باطل سے نہ چھپاؤ، حق کو باطل سے نہ چھپاؤ، اس کا پردہ نہ اڑاؤ. دنیا میں جب تک یہ لوگ کیا کرتے ہیں حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے ہیں، یہ کام سخت ہے. کیوں؟ توجہ کیجئے گا، کاش میں پوائنٹ سمجھا پاؤں. انسان کو فطرتاً آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز باطل ہے اور وہ قبول کر لے، یا زیادہ عرصے تک وہ قبول نہیں کرے گا، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ریئلائز ہوگا کہ باطل تھا. اس لیے ظالمین کی مجبوری ہے کہ باطل کو وہ حق کا لباس پہنائے اور حق کو باطل کا لباس پہنائے. یہ اس کے لیے مجبوری ہے کیونکہ انسان کی فطرت پاکیزہ ہے. دشمن کو کیا کرنا ہے؟ باطل کو حق اور حق کو باطل بتانا ہے. جب تک دنیا میں ظالمین حق کو باطل اور باطل کو حق بتا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جب تک مومنین اور اہل حق اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ حق کو حق بتائیں اور باطل کو باطل بتائیں اور ہر انسان تک پہنچا سکیں کہ حق اور باطل کیا ہے، تب تک ہم ظہور کی تمنا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بتانا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسا نظام بنائیں کہ یہ نظام ظلم کے مقابلے میں نظام حق اتنا مضبوط ہو کہ جب وہ باطل کو حق بتائیں تو ہم بتا سکیں کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے. اسی چیز کو آیت اللہ خامنائی پچھلے 5 سالوں میں 2 سالوں میں زیادہ سب سے زیادہ جس لفظ کا انہوں نے استعمال کیا پچھلے 2 سالوں میں وہ ہے جہاد تبیین. جہاد تبیین کہتے ہیں مومن کی اس زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جہاد تبیین. جہاد تبیین یعنی مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز جہاد ہے، دوسری چیز تبیین ہے. یہ 2 چیز بتائے کہ انشاءاللہ ربط مسائل. توجہ کیجیے. ایک چیز مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے. ایک چیز یہ ہمارے وہاں کہ جو اس اسلامی ٹرمینالوجی اور اسلامی اصطلاحیں ہیں جس کو دشمن نے برا بتانے کی کوشش کیا ہے، ہم اسے چھوڑے نا. وہ قرآنی اصطلاح ہے. ہم لوگ کیا کریں؟ وہ کہیں جہاد برا ہے، ہم لوگ جہاد کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ دشمن نے پلاننگ کے ساتھ اسلامی اصطلاح کو غلط بتا دیا لوگوں کے سامنے. صحیح کو، جہاد کو اس نے کیا کہا؟ غلط. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں نہیں. جہاد دو قسم کے. ایک جہاد وہ ہے جس کو امریکہ نے اسپانسر کیا، جس کا نام طالبان اور داعش ہے. یہ امریکن جہاد ہے، یہ امریکن جہاد ہے. اور ایک جہاد ہے جسے قرآن نے بتایا، جسے علی نے کر کے بتایا، اور زمانے غیبت میں جسے قاسم سلیمانی نے دنیا بھر کے ٹیررسٹ کو مار کے بتایا اسے جہاد کہتے ہیں. ایک تم نے ٹیررسٹ بنائے تھے جہاد کے نام پر، فیک ٹیررسٹ، فیک جہاد. اور ایک ریئل جہاد ہے. ریئل جہاد کون سا ہے؟ وہ جس نے ٹیررزم کو پوری دنیا میں ختم کیا. تو جہاد مقدس ہے، جہاد بری چیز نہیں. ہم لوگ کوئی ہمیں کہے آپ جہادی ہو، کہاں ہیں، کیا مشکل. لیکن امریکہ والے جہادی نہیں، قرآن والے جہادی. واضح. قرآن ہمیں شرمانا نہیں چاہیے اسلامی اصطلاحوں سے، ٹھیک ہے، بلکہ فخر سے بولنا چاہیے. توجہ کیجیے. جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ. ہمیں کہا جاتا ہے جہاد کا معمولاً مطلب کیا کہتے ہیں؟ جہاد جہد سے ہے، یعنی کوشش کرنے سے. یہ کہتے ہیں نا جہاد کس سے؟ کوشش کرنے سے. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں ہر کوشش کو جہاد نہیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کیا اس نے. جب غریب کی مدد کیا اس نے تو یہ جہاد ہے یا جہاد نہیں ہے؟ غریب کی مدد کیا اس نے، یا ایک گرمی میں اس نے روزہ رکھا. اگر گرمی میں روزہ رکھا تو یہ جہاد ہے یا جہاد؟ بتائیں. یہ جہاد نہیں ہے. یہ نیک کام ہے لیکن جہاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاد کے اندر کچھ عنصر ہیں جسے جہاد ہونے کے لیے ضروری ہو. جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد خدا کے لیے کیا جائے. جہاد خدا کے لیے کیا جائے. دوسری شرط جہاد کی یہ ہے کہ جہاد دشمن خدا کے مقابلے میں اور دشمن خدا کے منصوبوں کو روکنے کے لیے استعمال ہو. آپ نیکی کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس نیکی سے کیا دشمن خدا کے راستوں میں اڑچنیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ مثال دیتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، جب حضرت زید نے قیام کیا تھا اسی زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت دیر کھانا کھلاتا تھا لوگوں کو. اس کا گھر مشہور تھا لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، بہت کھانا کھلاتا تھا. اسی زمانے میں ایک خاتون تھی جس نے 2 درہم یا 7 درہم حضرت زید کو ہدیہ کیا تھا جہاد کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے، یزید کے نابودی کے لیے. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں وہ جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے وہ جہاد نہیں ہے، لیکن یہ 2 درہم یا 7 درہم جس نے دیے جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ دشمن خدا کے مقابلے میں ہر کوشش کو جہاد نہیں کہتے. وہ کوشش جو دشمن خدا کے مقابلے میں ہو اسے جہاد کہتے ہیں. تیسری چیز آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں جہاد کے اندر ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد کے اندر مسلسل کوشش ہونی چاہیے. شیطان ایسا نہیں کہ آج حملہ کیا پھر اس کے بعد 2 مہینہ جا کے سو گیا، پھر اچانک اٹھا ہاں میں بھول گیا تھا مجھے حملہ بھی کرنا ہے. شیطان نے آج حملہ کیا، آج ایک جوان نے حرام چیز نہیں دیکھی، کل واپس سے ٹرائی کرے گا. شیطان تھکتا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، خدا کی قسم کھا کے خود شیطان نے کہا کہ میں یقیناً گمراہ کروں گا انسانوں کو. تو شیطان تھکتا نہیں ہے تو ہمیں بھی تھکنا نہیں ہے نا. شیطان تھکتا نہیں ہے، ہمیں بھی تھکنا نہیں. تیسرا عنصر کیا بتایا میں نے کہ جہاد کا مطلب مسلسل کوشش کرنا، کنٹینیوس اسٹرگل کرنا. یہ مشکل ہے. ہمیں کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں. مولانا نے ایک اچھی تقریر کی، بہت سوڈا بوٹل جوش آ جاتا ہے
اور وہ سوڈا بوتل جوش جب تک مولانا رہتے ہیں اس کے بعد 3-4 دن تک رہتا ہے. 3-4 دن کے بعد مولانا گئے تو سوڈا بوتل کا جوش بھی ختم ہو گیا. جہاد کا مطلب مسلسل کوشش، صبح شام رات، کیونکہ جانتے ہیں آپ دشمن مسلسل کوشش کر رہا ہے، آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہو. تیسری چیز کیا ہو گئی جہاد میں؟ مسلسل کوشش، کنٹینیوس ہونا. چوتھی چیز کہتے ہیں جہاد کا مطلب ہوش مندانہ کا عمل، جذباتی نہیں. میں ڈرتا نہیں کسی سے، ایسے ہوتا ہے نا، میں تو حق بول دیتا ہوں مولانا، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں. آپ کو کس نے بولا کسی سے نہیں ڈرتے؟ پہلے تو خدا سے ڈرتے. جو انسان خدا سے ڈرتا ہے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہے، کیا خدا نے اس موقع میں مجھ سے کیا چاہا ہے؟ کبھی خدا چاہتا ہے تم بولو، کبھی خدا چاہتا ہے تم خاموش رہو. معیار کیا ہے؟ معیار یہ دیکھنا ہے کہ دین کا اس وقت کس چیز میں فائدہ ہے، میرا نہیں، دین کا کس چیز میں فائدہ ہے. ہوش مندانہ. دشمن نے، آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ایک انسان کو ایک درخت پہ بندر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بندر سیب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اسے سیب چاہیے ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ پتھر اٹھا کے بندر کو مارتا ہے. اب بندر کے پاس پتھر نہیں ہوتا تو بندر سیب اٹھا کے اسے مارتا ہے، اسے سیب مل جاتا ہے. اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پتھر پھینکا کیوں گیا تھا؟ تاکہ تم سیب کو پھینکو. ہم جب پتھر پھینکتے ہیں ہم فوراً سیب کو پھینک دیتے ہیں بغیر سوچے کہ سوال کیے کہ پتھر پھینکا کیوں گیا. ہوش سے عمل نہیں کرتے. جہاد کے اندر آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں عنصر کیا ہے کہ جہاد اس عمل کو کہتے ہیں جو ہوش مندی کے ساتھ کیا جائے. دشمن چاہتا ہے کہ تم مجبور بنو، مضبوط نہیں بنو. تو دشمن کے مقابلے میں تمہیں مضبوط بننا ہے، مجبور نہیں بننا. تو ہم علم کے میدان میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لیے IAS آفیسر نہیں بننے بولتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایک دوسرا آدمی کرپشن کر رہا ہے، آپ IAS آفیسر بن جائیں گے تو آپ کرپشن کر رہے ہیں، تو آپ میں اس میں فرق کیا ہو؟ توجہ ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم وہ لوگ بنانا چاہتے ہیں، وہ انسان بنانا چاہتے ہیں جو ظہور کے لیے متمنی ہو اور جن کا دل دھڑکے ہر انسان کے لیے، اور ظالمین کی نفرت شدت سے دل میں ان کے موجود ہو، مظلومین کے لیے شدت سے محبت ان کے دلوں میں ہو، لیکن وہ قدرت کی اس منزل پر ہو کہ یہ محبت اور یہ نفرت کو عملی جامہ پہنا سکیں. مگر نا آپ کے دل میں محبت بہت ہے، نفرت بہت ہے، لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں سوائے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بحث کرنے کے علاوہ کوئی بحث؟ کیونکہ قدرت نہیں ہے. اس لیے مومن وہ ہو جو جہاد کرے. واضح جہاد کیا؟ جہاد کے میں نے آپ کے کچھ عنصر بتائے آپ کو. پہلا کیا تھا؟ جہاد کا وہ عنصر ہے کہ خدا کے لیے کیا جائے. دوسرا کیا ہے؟ دشمن خدا کے مقابل میں کیا جائے. تیسرا کیا ہے؟ مسلسل کیا جائے، کنٹینیوس کیا جائے. آج میں نے پڑھائی کیا، کل بھی پڑھنا ہے. کس کو اچھا لگتا ہے پڑھائی کرنا؟ کسی کو نہیں اچھا لگتا. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ پڑھیں یا کھیلیں تو کیا کرے گا جو بچہ؟ کھیلے گا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنی معرفت نہیں ہے، اتنی معرفت نہیں ہے کہ اس کی بھلائی کس چیز میں. واضح. تیسری چیز کنٹینیوس کوشش کرنا، تھکنا نہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ ہوش مندانہ عمل. جذباتی جہاد نہیں کہتے کہ دشمن نے یہ کیا جذبات میں جواب نہیں، پہلے غور و فکر کرے.
ہم کیا چاہتے ہیں، دشمن کیا چاہتے ہیں، ہماری تدبیر کیا ہے، کیسے دشمن کو مات دی جائے، کیسے قوم کا فائدہ ہو، کیسے دشمنوں کا نقصان ہو، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، مشورت کریں، ایکسپرٹ اوپینین لیں، لیگل اوپینین لیں، تمام چیزوں کو فیصلہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کریں تو میدان میں ڈٹے رہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹیں، پھر ایک دم پیر ایک دم جمائے ہوئے کھڑے رہیں، لیکن کب؟ جب تدبیر کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اور جب تدبیر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے انسان تو خدا خود اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور بھی عنصر ہے لیکن فی الحال اس کو رہنے دو۔ جہاد ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز ہے جہاد تبیین، یعنی انسان کو کیا کرنا ہے؟ جہاد تبیین کرنا ہے۔ اس زمانے میں جہاں میڈیا مقابلے پہ موجود ہے، یہ جہاد میں نے کس اس میں کہا ہے، میڈیا کی جنگ میں، ہمیں میڈیا کی جنگ میں بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ تبیین کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں بین، فارسی میں بھی کہتے ہیں نا، مثلا بین من و شما، میرے اور آپ کے درمیان، درمیان کہتے ہیں نا، بین یعنی دو چیز کے درمیان فاصلہ ہے نا۔ بیان کہتے ہیں عربی میں، قرآن کو کہا خدا نے بیان للناس، انسانوں کے لیے بیان ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں کسی شے سے پردے کو اٹھا دینا، تو پردے کے پیچھے کی چیز سامنے آ گئی، یعنی آپ نے بیان کر دیا۔ واضح ہو؟ بیان یعنی آپ کے اور اس شے کے درمیان ایک پردہ تھا، آپ نے بیان کیا تو اس شے میں اور آپ میں جو فاصلہ تھا وہ پردہ اٹھا کے آپ نے اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں بیان کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو سامنے والے کے سامنے ظاہر کر دینا، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کو نکال دینا۔ تبیین کہتے ہیں، باب تفعیل سے ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو مکس ہو گئی دو چیزیں، اس کو اس طریقے سے واضح کر دینا کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں لوگ فیصلہ کر سکیں۔ یعنی مثال کے طور پر سونا اور پیتل اگر مخلوط ہو جائے تو تبیین کرنا یعنی سونے کو الگ کر دینا، پیتل کو الگ کر دینا، تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے، سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تبیین کرنا۔ تبیین کرنا یعنی حق اور باطل جب مخلوط ہو جائے تو اس طریقے سے حق و باطل کو جدا کر دینا کہ لوگوں کے لیے حق واضح ہو جائے، لوگوں کے لیے باطل واضح ہو جائے۔ جہاد تبیین یعنی وہ کوشش، وہ تلاش جو خدا کے لیے ہو، دشمن کے مقابلے میں ہو، مسلسل ہو، ہوش مندانہ ہو، اس طریقے سے ہو کہ حق اور باطل کی جنگ کے اندر ہم اتنا محنت کریں کہ حق اور باطل کو انسانوں کے لیے اتنا واضح کر دیں کہ عام انسان کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسے زمانے غیبت میں آیت اللہ خامنہ کہہ رہے آج کے زمانے میں سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جنگ ہے کہ دشمن باطل پر ہونے کے باوجود، بطلانیت پر ہونے کے باوجود وہ یہ گیم کھیل جاتا ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل کے بیچ میں کنفیوز کر دے۔ ہمارے پاس حق ہونے کے باوجود بھی ہم پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا میڈیا ضعیف ہے اور مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا میڈیا بہت ضعیف ہے؟ یہ آج سے 20 سال پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، اور 20 سال کے بعد بھی یہی کہیں گے۔ یہ تب تک کہیں گے جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ اصلی جنگ میڈیا کی جنگ ہے۔ ایک زمانہ تھا آپ کے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ گھر میں بٹھا دیتے تھے، آج موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں کیونکہ جنگ یہاں ہو رہی ہے۔ ایک ٹائم ہم نے امام بارگاہ بنائی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے کو موبائل پہ اپلیکیشنز بنانی ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ جنگ کی جگہ بدل گئی، ہر زمانے میں جنگ کی جگہ بدل جاتی ہے۔ جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ جنگ کی جگہ بدل گئی ہے تو ہم اس جنگ میں جا کے لڑائی نہیں کریں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں صرف خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آج دشمن نے ہمارے بچوں کو نابود کرنے کے لیے پورا پلان بنایا ہے۔
تصور بھی نہیں کر سکتے. 3 سال کے بچوں کو گانا بنایا گیا ہے. بچپن میں آپ نے سنا ہے جانی جانی یس پاپا, سنا تھا؟ اب یوٹیوب پہ جا کے آپ ویڈیو دیکھیں, جانی جانی یس پاپا میں 2 پاپا ایک بچے کو تیار کر رہے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے. یعنی کیا؟ یعنی 3 سال کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کیا کہ 2 باپ ہو سکتے ہیں, 2 مردوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہ کتنے سال کے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ 3 سال کے بچوں. 3 سے 4 سال کے بچوں کو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے, رومانس کرنے سکھا رہے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر. 3 سے 4 سال کے بچوں کو آپ نے تو موبائل دے دیا اپنے بچے کو, اب وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ ڈزنی کمپنی کا مالک جو ہے CEO, اس نے امریکہ میں لوگوں کے درمیان پارلیمنٹ میں یا سینیٹ میں آ کے کیا کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کے بچے ایسے ہوں جو عام بچوں کی طرح نہ ہوں, جو لڑکے لڑکی کی شادی میں بلیو کرتے ہوں. ہم 15 سال میں اگلی نسل کو وہ تربیت کریں گے جہاں پر وہ مرد اور عورت کے بیچ میں فرق کا قائل نہ ہو. کتنے سال کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ 3-4 سال کے بچوں. ڈزنی نے جو سپرمین کی اگلی مووی آ رہی ہے, فلم آ رہی ہے, وہ بنائی ہے, اس میں سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے, سپرمین کا بوائے فرینڈ ہے. تو آپ کے چھوٹا بچہ جو ہے اسے بچپن سے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ تم سپرمین کو پسند کرتے ہو. دیکھو سپرمین لڑکے کو پسند کرتا ہے, لڑکی کو پسند. کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ چھوٹے سے بچوں کو تربیت کی جا رہی ہے. بالی ووڈ میں فراوان ہے, نیٹ فلکس کی سیریز الحمدللہ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں یہاں پر, اکثر میں نے دیکھا کہ مومنین کو نہیں پتا ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن عوام کے اندر بچپن سے موویز کے ذریعے, نیٹ فلکس کے ذریعے, اینیمیشن کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے آپ کے بچوں کو تربیت کری جا رہی ہے اس سسٹم کی جو سسٹم کاملاً ظلم, کاملاً فحشا کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا ہے. کاملاً اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر بچے فیس بک دیکھتے ہیں. فیس بک کی کمپنی کے اندر جرمنی میں ایک عورت کام کرتی تھی, جب اس کمپنی میں اس نے چھوڑی تو وہ کہتی ہے فیس بک کا الگوریدم ایسے بنایا گیا ہے کہ ہر کچھ سیکنڈ پر گندی فلم دکھانا جوانوں کے لیے الگوریدم کے اندر کمپلسری رکھا گیا ہے. جوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا سکھا رہے ہیں فیس بک پر. ساس کا بہو سے رشتہ, نوکرانی کا مالک سے رشتہ, جتنے حرام قسم کے ریلیشنز آپ تصور کر سکتے ہیں ہندوستان میں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھرے ہوئے. آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ سیستانی دونوں کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کوئی ایپلیکیشن کو استعمال کرتے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایپلیکیشن آپ کو گناہوں میں مبتلا کرے گی, ضرر کا احساس ہے, تو ایسی ایپلیکیشن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور ہمارے پاس ثبوت ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایپلیکیشن کو بنایا ایسا ہے جس میں ہر کچھ سیکنڈ پر ہم گندی فلم دکھائیں گے جوانوں کو. فرق کیا ہوگا کہ یہ گندی فلم میں لباس ہوگا اور دوسری گندی فلموں میں لباس نہیں ہوتا, مگر فلم ویسی ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہم جس زمانے میں ہیں جنگ بہت سخت ہے اور بہت آسان بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ہم پر صرف حملہ ہوتا تھا, ہمارے پاس حملہ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہوتا تھا. آج جو جنگ ہے, ہم پر جب حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ہتھیار بھی حملہ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس عقل و فہم ہو نہیں ہے کہ کیسے مقابلہ کریں. آج لوگ ہیں ایک موبائل سے اپنا چینل چلاتے ہیں جس کے اندر 10 ملین 20 ملین فالوورز ہیں اور وہ اپنے پیغام کو سنا رہے ہیں.
کیونکہ ان کے پاس عقل ہے کہ میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مجلسیں کرا کے ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، جبکہ یہ ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہمارے کو احساس آپ کو دلانا ہے کہ آپ کو اصلی جنگ میں جا کے لڑنا ہے. یہاں جنگ ختم نہیں ہوئی، یہاں سے جنگ شروع کرنا ہے. عزیزان گرامی، جو میڈیا کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنگ اصلی آج میڈیا کی ہے. توجہ کیجئے، اگر وہ میڈیا کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم بھی 20 سال محنت کریں تو ان کے جوانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. ممکن ہے، وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ ہمارے پاس حق ہے، ان کے پاس باطل ہے. پس عزیزان گرامی، جو چیزیں 3 چیزیں میں نے کہا تھا فرعون کے زمانے میں جو نبی کے دشمن تھے، کیا تھے؟ فرعونیت، یعنی وہ ایڈمنسٹریٹو، وہ حکومت، وہ ظالمانہ حکومت. دوسرا پیسے کا پاور جو ہمیشہ نبی اور امام کے سامنے کھڑا. تیسرا کون سا پاور ہے؟ میڈیا کا پاور. یہ میڈیا کا پاور، یہ تینوں جنگیں آج اہم ہیں، لیکن آیت اللہ خامنہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی جنگ آج سب سے بڑی جنگ ہے. کہتے ہیں اگر میں ولی فقیہ نہیں ہوتا تو میڈیا کے دنیا کے اندر، میڈیا کے اندر ایران کا مینیجر ہوتا، کوشش کرتا کہ میڈیا کے ذریعے سے جوانوں پر کام. اتنا آیت اللہ خامنہ یہ کہتے ہیں اہم ہے میڈیا. جب آیت اللہ خامنہ یہ کہتے ہیں اتنا اہم ہے میڈیا، تو ہم نے میڈیا کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ہندوؤں نے چھوٹا بھیم بنایا، بہت سارے اور بھی انہوں نے پروگرامز بنائے. سنیوں نے غلام رسول بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنا، کیونکہ ہم نے کو تو جنت فری میں مل گئی، سب کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلی نسلوں کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کو رات کو سلانے کے لیے لوری ہے ہمارے پاس. اگر ہم بتانا چاہتے ہیں مولا علی کون تھے، ایک فلم مولا علی کے اوپر ہے ہمارے پاس بچوں کے لیے. مولانا فلم کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک صلوات پڑھ کے محمد والے محمد. کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان کو جتنے جاہل ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں، تو دوسروں کے پاس سیکھنے کے لیے. کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے علماء ہیں. وہ علماء کے پاس سیکھنے نہیں سکھانے جاتے ہیں، لیکن ہوتے جاہل ہیں. یہ اتنے جاہل ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. 2 قسم کی جہالت ہے نا، ایک یہ کہ جاہل ہے اور معلوم ہے جاہل ہے، ایک یہ کہ جاہل ہے اور معلوم نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. یہ تو سب سے بری جہالت ہے. اس کے پاس یہ بھی جہالت ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ بھی نہیں معلوم. واضح؟ آپ کے سامنے کوئی ایشو آیا، فلم بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے پہلے کہ آپ جذباتی ہو کے فیصلہ دیں، اہل بیت کا چہرہ کیسے بنائیں گے، اہل بیت کا جسم کیسے بنائیں گے، اور یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. جذباتی نہیں ہو، ریلیکس کریں. ریلیکس، رکو ذرا، ریلیکس کرو. آپ سوال کریں مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے؟ سمپل. مرجع تقلید بولتے ہیں جائز ہے تو جائز ہے، چپ بیٹھ جاؤ. مرجع تقلید بولتے ہیں جائز نہیں ہے تو حرکت مت کرو، خاموش ہو جاؤ. سمپل. بحث کا پوائنٹ ہے؟ بحث کا پوائنٹ نہیں ہے. مرجع تقلید بولتے ہیں جائز. مثلا ابھی VAR کربلا ہو رہا ہے، تو کچھ جاہل ہیں، وہ جاہل ہیں جنہیں لگ رہا ہے علماء ہیں. میں نے آیت اللہ صافی گلپیکانی ویڈیو دیکھا، تعریف کی. آیت اللہ سیستانی کے جو نمائندے ہیں، آغا شہرستانی، انہوں نے ویڈیو دیکھی، تائید کی، دعا کی. بڑے بڑے علماء نے دیکھی، سب نے تائید کی، سب نے تعریف کی. لیکن یہ جو رہتے ہیں جاہل، انہیں لگتا ہے کہ ہم ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ایسا ہو جائے گا تو کل ایسا ہو جائے گا، کل ویسا ہو جائے گا، کل ویسا ہو جائے گا، پرسوں ویسا ہو جائے گا. قیاس کرنا شروع کر. ہمارا جواب صرف یہ کہ چاہے VAR کربلا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے مووی بنانا ہو، آپ مرجع تقلید سے پوچھیں جائز ہے یا جائز نہیں ہے. مرجع تقلید بولتا ہے جائز تو خاموش ہو جاؤ. آپ کو اچھا نہیں لگتا، مرجع تقلید نے تھوڑی نہ بولا واجب ہے.
کیا آپ کو بھی دیکھنا ہے؟ آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ مت دیکھو، آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ مت دیکھو، لیکن مرض تقلید نے جائز بولا ہے تو آپ کون ہوتے ہو جائز کو ناجائز قرار دینے والے؟ بہت ساری ہماری بحثیں عزیزان گرامی ایسے ہی ہیں، اس کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے اور زبردستی ہم الجھتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے میڈیا کی جنگ کے اندر ایک ٹیکٹک کیا ہے؟ لوگوں کو مشغول رکھو. آخری چیز بیان کر رہا ہوں کہ میڈیا کی جنگ میں ہمارے میں اور دشمن میں ایک ٹیکٹکس میں فرق کیا ہے؟ دشمن آپ کو اور مجھے مشغول رکھنا چاہتا ہے، ہمارے ذہنوں کو بزی رکھنا چاہتا ہے. اب وہ کوئی بھی چیز میں بزی رکھے، چاہے وہ سانگ میں بزی رکھے، مووی میں بزی رکھے، یا کسی ایک مولانا کی کنٹروورسی کریٹ کر کے ہمیں اس میں بزی رکھے، لیکن ہمیں اصلی مقصد تک پہنچنے سے روکے. کوئی ایسی چیز کریٹ کرے جس کے اندر ہم لوگ ہمیشہ بزی رہیں، پرائیورٹی سے کام نہ کریں، اولویت بندی ہمارے کاموں میں نہ ہو. بس کبھی بھی بحث نہیں کریں میڈیا پہ، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ایک گیم ہے حدیث پتہ ہے آپ کو؟ واٹس ایپ پہ کھیلتے ہیں، وہ ایک حدیث بھیجے گا، اس کی مخالفت میں آپ ایک حدیث بھیجیں گے، پھر وہ ایک بھیجے گا، پھر آپ بھیجیں گے. نہ اس کو ماننا ہے نہ آپ کو ماننا ہے، لیکن 2 گھنٹہ یہ گیم چلتا رہے گا، آؤٹ پٹ 0. اس سے پرہیز کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، فوکسڈ رہیں. عزیزان گرامی، ظالمین اتنا بڑا حملہ اس وقت کر رہے ہیں. ایسے زمانے میں جب ظالمین کا اتنا حملہ شدید ہے، اس زمانے میں ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں، اللہ یاری ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا ہے؟ اچھا ہم مجلس پڑھنے آتے ہیں، توجہ کیجئے، ہم مجلس پڑھنے آتے ہیں، ہم آپ کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے. ہم لوگ ممبر سے اترتے ہیں تو جوان ہمیں کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم جوانوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم آپ کو جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہاں نہیں لے کے جائیں جہاں آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک جگہ لے کے جانے کے لیے آیا ہوں. مولانا آج کل یہ چل رہا ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. میں آپ کو جہاں چلانا چاہ رہا ہوں وہاں میرے ساتھ چلو. مجھے وہاں مت چلاؤ جہاں پر میڈیا، کیونکہ مجھے پتا ہے گیم کیا ہے. گیم یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دو تاکہ ہم اصلی چیز کی طرف توجہ نہ دیں، اور ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں. المؤمن کیس، مومن کون ہوتا ہے؟ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. مومن دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہے، اور چالوں کو سمجھنے کے بعد مومن کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بس عزیزان گرامی، خلاصے میں جو پوری مجلسوں کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے: 1، ہمیں امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. صلوات پڑھتا ہوں. 2، امام حسین کی محبت پاکیزہ رکھیں، سودے بازی والی نہیں، بذل والی، ایثار و قربانی والی. نصرت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نصرت کے لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے اور قدرت مند بننا ہے. لیکن کس جذبے کے ساتھ؟ اس جذبے کے ساتھ کہ جب بھی امام کو ضرورت پڑے گی تو میں سب کچھ امام کی راہ میں قربان کر دوں گا. جنگ کی قسمیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دشمن 3 طاقتوں میں مضبوط ہے: فرعونیت، قارونیت اور سامریت. فرعونیت وہ ظلم کا نظام ہے جس کے سامنے ولایت فقیہ کے نام سے ایک نظام ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. دوسرے 2 نظام ہیں، ایک پیسے کا پاور ہے اور ایک تیسرا پاور میڈیا کا پاور ہے. یہ 2 جنگیں ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو ان جنگوں میں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا تاکہ قارون کے مقابلے میں ہم قدرت مند بنے، میڈیا کے مقابلے میں ہمارا میڈیا اتنا قدرت مند بنے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل بتا سکیں. میڈیا کی اسٹڈیز کریں، جانیں میڈیاز کے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ مثلا کیوں نہیں بنا سکتے عزیزان گرامی؟ اگر وہ 15 کروڑ خرچ کر کے پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتے ہیں تو ہم 15 کروڑ خرچہ کر کے اسی آگ کے اوپر پانی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ 15 کروڑ نہیں ہے ہمارے پاس، مومنین کے پاس، کہ ہم 15 کروڑ خرچہ کریں. مسلمانوں کے پاس نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس فہم نہیں ہے، جنگ کی سمجھ نہیں ہے.
جنگ وہاں ہو رہی ہے، جواب ہم یہاں دے رہے ہیں. تو جنگ میں آنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، میڈیا میں آنا پڑے گا، اینیمیشنز میں آنا پڑے گا، ہمارے بچوں کو پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی جوان آپ سے کہ پوچھے مولانا میں فلم ڈائریکشن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ توبہ، کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہو. اگر فلم ڈائریکشن نہیں پڑھا تو مختار نامہ کون بناتا؟ سینیماٹوگرافی اگر نہیں پڑھا ہوتا تو کیسے بناتے؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ جنگ ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ نے اس کو بہت ترک کیا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہتھیار کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ دشمن اسی ہتھیار کو استعمال کر کے حق کو باطل، باطل کو حق بتا رہا ہے. بس یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ جنگ ہے اور یہ جنگ کے ابزار ہیں، ٹولز ہیں، تو ہم ان ٹولز کو صحیح سے استعمال کرنا شروع کریں گے. ہمیں لگتا ہے کہ یوٹیوب چینل بنا دو، مولانا کی کلپ کاٹ کاٹ کے ڈال دو، ہمیں لگتا ہے ہمارا میڈیا کا کام ختم ہو گیا، جبکہ ہم لوگ جنگ میں ہی نہیں ہیں. ہم لوگ جنگ میں ہی نہیں ہیں. قرآن کس کے لیے؟ للناس کے لیے، انسانوں کے لیے. ہمارا پیغام ہر انسان کے لیے، ہمارا پیغام دلتوں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی. لیکن ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار نہیں کیا، لیکن کرنا ہوگا. مولانا بہت بڑی بڑی باتیں، اہل بیت نے ہمیں چھوٹی بات کرنا سکھایا ہی نہیں. چھوٹی بات کرنا ہے تو چاہے کسی اور کے در پہ، اہل بیت کا در بہت کریم ہے. یہاں پر ہر انسان کے لیے نجات کی گفتگو ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. پس عزیزان گرامی، جہاد تبعین کا سب سے بہترین ماڈل کون ہے؟ سب سے بہترین حضرت زینب اور سید سجاد. سب سے بہترین. سخت ترین حالات میں، سخت ترین میڈیا کے زمانے میں، سخت ترین عوام کے سامنے، دیکھیں نا آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر آپ لوگ الحمدللہ یہاں پر اچھے علماء آتے ہیں، یہاں پر اچھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تھوڑا آسان ہے آپ سے گفتگو کرنا، میں آرام سے بیٹھ کے کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے، تو سٹارٹ میں 15-20 منٹ انہیں عادت دلائی جاتی ہے کہ ایسی بات ہوگی. وہ بیچارے رکتے ہیں کہ ابھی کوئی نکتہ آئے گا، ابھی کوئی نکتہ آئے گا. 15-20 منٹ تک نکتہ نہیں آتا تو بیچارے ہلتے ڈلتے رہتے ہیں. انہیں بات اچھی بھی لگتی ہے لیکن عادت نہیں ہوتی ہے. تو آڈینس جو ہوتی ہے وہ فرق کرتی ہے گفتگو کرنے والے کے لیے. جبکہ توجہ کیجئے، بی بی کہاں گفتگو کر رہی ہیں، کس حالت میں گفتگو کر رہی ہیں؟ اس حالت میں گفتگو کر رہی ہیں کہ قیدی ہیں. اس حالت میں کہاں گفتگو کر رہی ہیں؟ اس دربار میں کر رہی ہیں جہاں پر ایک بھی حامی نہیں ہے، سارے دشمن. بہت سخت ہے. آپ اس کو میڈیا کے پرسپیکٹیو سے سوچیں، میڈیا کے زاویے سے سوچیں. کہاں جنگ کر رہی ہے بی بی؟ وہاں پر. یعنی ہمیں پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ تم اگر ایسے سماج میں رہتے ہو نا، تمہیں لگتا ہے سب دشمن ہیں، لیکن تمہارے پاس اگر تدبیر ہے نا، پلاننگ ہے نا، تو ایسے ماحول میں بھی تم جیت سکتے ہو. کس کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں؟ حامی نہیں ہے کوئی، سارے دشمن. بی بی کی روش دیکھیں، جب میدان کوفہ میں ہیں تو الگ ہے، دربار شام میں تو الگ ہے. ماحول کو دیکھ کے، آڈینس کو دیکھ کے جو گفتگو کا انداز ہے اس میں بھی فرق ہے. اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاد تبیین کسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے حق و باطل کے بیچ میں فاصلہ کرنے کی قوت و قدرت، اور وہ جہاد اور وہ کوشش و مسلسل کوشش، سب سے بہترین نمونہ ہمارے پاس بی بی زینب اور حضرت سید سجاد ہے. لیکن ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا تاکہ ہم وہی چیز کو تبدیل کریں آج کے میڈیا میں، جہاں پر ہم سمجھیں کہ میڈیا کیسے ہوتا ہے، میڈیا کیسے چلتا ہے. میڈیا کو استعمال کرنا سیکھیں. صرف ایسا نہیں ایک ویڈیو بنا دیے، کلپ لگا دیے، میوزک لگا دیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اگر میڈیا میں جنگ کرنا ہے تو ہمیں میڈیا کو سیکھنا ہوگا. عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا
وہ بی بی ہیں جنہوں نے سخت ترین حالات اہل بیت کے کاروان کو آگے بڑھایا. جب تک عباس زندہ تھے تو کاروان کی ڈھارس عباس تھے، لیکن عباس کے بعد علم بی بی نے اٹھایا. ارباب اعظم عرض کیا تھا شاید آپ سے کہ چوتھے امام نے ایک بار بی بی کو دیکھا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. چوتھے امام نے پوچھا بی بی مستحب نمازوں کو بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی؟ بی بی نے کہا کہ کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ مستحب نمازوں کو کھڑے لے کے پڑھتے. ارباب اعظم بی بی نے کتنی سختیاں اٹھائی ہوں گی. آپ تصور کریں کہ جو میدان جو کربلین میں پیدل چلتے ہیں 90 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. جب 90 کلومیٹر چلتے ہیں تو آخر پہنچتے پہنچتے ان کے پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں. وہ پیروں میں چھالے آتے ہیں تو روتے روتے کہتے ہیں حسین تیرے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں اس لیے پیدل چلتا. 90 کلومیٹر کے سفر میں جب انسان آخر میں پہنچتا ہے تو چلنے کی طاقت باقی نہیں رہتی. ارے ارباب اعظم یہ لوگ جب چلتے ہیں تو لوگ ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، انہیں پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھو، پیر دبا دیتے ہیں، مالش کرتے ہیں. 90 کلومیٹر کا سفر تھا لیکن اتنی سختیاں. اب سوچیں 1000 کلومیٹر اہل بیت نے کیسے طے کیا ہوگا. اس سفر میں جب اہل بیت جب بچوں کو پیاس لگتی تھی اور پانی مانگا جاتا تھا تو جب پانی مانگا جاتا تھا تو پانی کے بدلے تماچے مارے جاتے تھے. اب بابے بس ایک چیز ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں تماچے مارے جاتے تھے. کبھی غور کریں کہ ہمارے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں کیونکہ ہم سخت کام نہیں کرتے، لیکن کبھی لوہار کا ہاتھ دیکھا ہے؟ کیوں لوہار کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، بالکل پتھر جیسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوہار سخت کام کرتا ہے. ارے سپاہی جو صبح شام تلواریں اٹھاتے تھے ان کے ہاتھ ہماری تمہاری طرح نہیں ہوتے، ارے پتھر کی طرح سخت ہوتے تھے. اب سوچے شمر ملعون کا ہاتھ اور زینب اور سکینہ کے رخسار. اسی لیے امام نے کہا ارے اس بیوی کو پر سلام جس کے رخسار کے رنگ سفر کے دوران بدلتے رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ حق محمد و آل محمد کی اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد کو قائم کر دے. اہل شیعہ اور اہل تسنن کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست و نابود کر دے. ہمیں واقعی طور پر ظالمین کو مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری بہنوں کے چادر کو محفوظ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شامل فرما. نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہئی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.